ایمل علی خان صاحب موجودہ جو بجٹ ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ عوام دوست بجٹ نہ ہوا تو عوامی نیشنل پارٹی احتجاج کرے گی. ہم دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں تو دہشت گرد اور دہشت گردوں کے نشانے پر کیوں ہیں؟ تھینک یو یار. آپ کا نہیں چلے گا یہ دکان. یہ بہت طریقے سے آپ چلاتے جا رہے ہیں. یہ دکان میری جان ابھی ادھر ایک ایک بچہ آپ کو جانتا ہے, یہ ایک ایک لڑکا آپ کو جانتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا وہ ہے جو میں اب کیا بولوں, طریقہ آتا ہے لیکن پھر رونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا صحافی رہے. اور آپ کے سوال دیکھو یار, اندر اجلاس میں سر اپوزیشن تو احتجاج کر رہی تھی. خوف کرو یا آپ لوگوں کے سوالات دیکھو. یہ نہیں کہ گرم ہو کے بس کوئی اپنی چیز چلا لو. 2 منٹ. ایمل علی خان صاحب موجودہ جو بجٹ ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ نہیں ہے. آپ کے سوال میں سادہ الفاظ جواب میرا بالکل بھی نہیں ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی سر پھر اگر عوام دوست بجٹ نہیں ہے تو؟ بجٹ 2 منٹ پہلے آیا ہے, ہوئے نہیں ہیں بجٹ کو پیش ہوئے. میں پہنچا بھی نہیں ہوں. اسلام آباد بند ہے, آدھا مزدوروں نے بند کیا ہے تو آدھا فوجیوں نے بند کیا ہے. پہنچتے ہم اگر ادھر تک پہنچے ہیں تو یہ حالت ہے کہ یہ دیکھو 4.5 اور 7.5 3 گھنٹے ہم رشوں میں پڑے رہے. ادھر پہنچے تو پتا چلا کہ بجٹ پیش ہو چکا ہے اور آپ نے کہہ رہے کہ میری مخالفت. آپ سو کے اٹھ جاؤ پھر سن لو. صاحب آپ کے صوبے کی حکومت کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK کا شیئر کٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا اس معاملے میں آپ بولو بھائی پھر بات کرو. خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا شیئر کٹ کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خود بیٹھ کے اپنے صوبے کا حق پلیٹ میں جے کے دے دیا ہے. تو ڈرامے چھوڑ دو انشاءاللہ. آپ نے بات کی کہ آدھا اسلام آباد فوجیوں نے بند کیا ہوا ہے, تو کیا یہ ملک مطلب فوجیوں کا ہے یا نہیں, اسی عوام کا ہے؟ یہ آپ کیا صحافی رہے, یہ سب صحافی گرد کھڑے ہیں. آپ صحافی رہو. آپ نے بات کی کہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہوں. اچھا آپ ختم کرو بات. آپ ختم کرو. کیوں دہشت گردوں کے نشانے لوگ مارے گئے؟ میں آپ کے ساتھ انٹرویو تو نہیں کر رہا نا. تھینک یو. آئی ایم ناٹ آنسربل ٹو یو. آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو. فوجی کیوں بند کراتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھو, فوجیوں سے پوچھو. میں فوجی ہوں. آپ کا خیال کیا ہے؟ میں فوجی ہوں. میرا کوئی خیال نہیں ہے. میں فوجی نہ ہو سکتا ہوں, نہ ویسا دماغ میرا ہے. تو یہ سوال آپ فوجیوں سے پوچھو, آپ میرے سے نہیں پوچھو. یہ ملک آپ کا ہے, انشاءاللہ آپ اس کو اپناؤ. آپ کا ہی ملک. سر آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے بھی آج یہ اسلام آباد جو ایک سوال پوچھ چکے ہیں وہ دوبارہ سوال نہ پوچھے تو لہٰذا دوسروں کو موقع ملے. ہلو جی. واو دیکھیں یہ اب سنجیدگی ہوئی. میں گزارش کروں گا اس ریاست سے کہ پختون تو غدار تھا, بلوچ غدار تھا, سندھی غدار تھا, آج شیرک غدار ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ نظام محب وطن پنجاب پہ اتنا بوجھ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ غدار کے کھیل ختم کریں. ہم جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے بس یہی کھیل, اپنے حق کے لیے اٹھو. غدار ہے وہ. میرے دادا کہتے تھے کہ مولوی سے حق مانگو تو وہ کفر کا فتویٰ کر دیتا ہے, عدالت سے مانگو تو وہ توہین عدالت کر دیتا ہے, ریاست سے مانگو تو غدار. بھائی غدار ختم کرو, نہیں تو ایک دن آپ کو لاہور میں بیٹھے لوگوں کو بھی غدار کہنا پڑے گا, کیونکہ پھر یہ غداری ریاست کی نہیں ہے, یہ غداری پھر ادارے کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم ختم کرو. آگ لگی ہوئی ہے. حالت دیکھو آپ کے ملک کی کیا حالت ہے. سیاسی اگر آپ غداری کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اور عمران خان اور ان کی جماعت کو غدار کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے پاکستان کے کسی ادارے پہ, کوئی بھی اٹھ کے, یہ تو ہماری نظریات یہی کہتے ہیں کہ اگر if you do an act, you face it. اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بادشاہ خان کے نظریات میں یہ بالکل واضح ہے, اس میں بہت واقعات ہے اگر وہ میں آپ کو پیش کروں. ہاں, عمران کون تھا اس کو لانے والا؟ اگر عمران غدار ہے تو اس کے پیچھے جتنے زنجیر ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ محب وطن ہے. یہ پھر بہت بڑا کھڈا کھودیں گے. تو انشاءاللہ یہ میں اور آپ ایک دن وی لاگ میں بیٹھ کے
یہ کھڈا ضرور کھودیں گے، کیونکہ اگر عمران غدار ہے تو پھر فیض حمید بھی غدار ہے، تو پھر اگر فیض حمید غدار ہے تو پھر باجوہ بھی غدار ہے، تو پھر اگر باجوہ غدار ہے تو پھر تو افغان میں چیف غدار ہو گیا، تو پھر تو یہ غداریاں چلتی رہیں گی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سرٹیفکیٹ کو جیب میں رکھ لو۔ سیاستدان ہے، پارلیمنٹری لیڈرز ہیں آپ کے پاس، میاں صاحب کو چاہیے کہ اس وقت فوراً ایک کمیٹی بنائے، اس کو کشمیر بھیجے اور بیٹھ کے ادھر ہم اپنے مسئلے حل کریں۔ اگر اشتعال میں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ریاست کا کام ہے کہ اشتعال بجھائے، اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرے۔ ہم بدقسمت قوم وہ ہے کہ ہماری اگر ریاست ماں ہے، باپ ہے، تو ہماری ماں بھی سوتیلی ہے، باپ بھی سوتیلا ہے۔ کشمیری بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سوال پوچھا گیا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ آپ لوگوں نے ہمیں 70 سال بتایا کہ آپ کی شہر رگ ہے، اپنے شہر رگ کا بہت خیال رکھیں۔ عمران خان صاحب آپ نے بھی یہ کہا بننا چاہیے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے۔ کشمیر کس کا حصہ ہے؟ نہیں، پاکستان ہمیں ختم کرو۔ کشمیر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے، ایک پہ پاکستان کا قبضہ ہے، ایک پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، ایک پہ چین کا قبضہ ہے۔ کمل بھائی 12 مہاجرین کو جو سیٹنگ والا اس کو کیسے ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ وہ بیٹھ کے ختم کریں دیکھیں آئین کے مطابق کریں۔ ہمارے وزیرستان کے ہزاروں لوگ کراچی میں سیٹ دیتے ہیں، ادھر دے دو، ہمیں بھی کراچی وزیرستان کی سیٹ کراچی میں دے دو۔ ہمارے لاہور میں بلکہ کراچی میں کوئٹہ کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے، ایک کوئٹہ کی سیٹ کراچی میں دے دو، اس طرح لاہور میں دے دو۔ تو مائگریشن کے زمانے گئے، آپ نے پہلے اتنا بڑا تفریق کیا، ایک طرف سے مہاجر آئے اس کے ساتھ یہ حرکت کیا، دوسری طرف سے مہاجر آئے اس کو ذلیل و تباہ اور برباد کیا، لہٰذا اس تفریق کا مکمل خاتمہ ہونا۔ آخری ایک سوال، این پی کی ایک بہت جذبات رکھنے والے علماء کرام اور اس طرح کے لوگ اس میں زیادہ تر شامل تھے۔ حال ہی میں این پی کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا اور جس میں ختم نبوت جیسا معاملہ سامنے لایا گیا، حالانکہ ان کی تاریخ اس سے بہت مختلف ہے۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور کیا پارٹی اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام نظر نہیں آئی؟ بہت مشکور ہوں آپ کو، اور چونکہ یہ سوال ایسا ڈیپلی روٹڈ ہے جس روٹس میں میں اور آپ دونوں کئی ایک دوسرے کو ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ بادشاہ خان جس کو دیوبند سے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے، رئیس الاحرار کا ایوارڈ ملا تھا، وہ اپنا آخری تقریر کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قوم کے لیے کیا کروں، اور میرے قوم کو آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ بادشاہ خان ہندو ہے یا مسلمان ہے، بنوں۔ ولی خان بابا پہ یہ فتوے بار بار لگے ہیں، ہمیں ابھی بھی پتہ ہے، فخر کرتے ہیں جہاد کے زمانے میں ہم نے مخالفت کی، ہم ہندو بھی کہلائے گئے، ہم اسلام دشمن بھی کہلائے گئے، ہم واجب القتل بھی کہلائے گئے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں جی جو آپ کا سوال ہے، ہم بنیادی طور پہ اپنے دین ایمان کو بالکل اپنے اندر جذب کرتے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ پختون قوم میں اصل قوم مسلمان ہے، اس میں کوئی اور چیز ہے نہیں، اور ہماری جو پختو صرف زبان نہیں ہے، پختو ہمارا ایک زندگی کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، تو وہ تو بالکل اسلام کے برابر ہے، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہوگا۔ لیکن آبویسلی جہاں پہ آپ آواز دبائیں گے، جہاں پہ آپ کو 100 سالہ تاریخ میں کچھ اور ملے گا نہیں، جہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ نہیں ملے گا کہ حکومتوں کی شوقین ہیں یا کوئی گھر میں کچھ اور ہے، الحمدللہ ساری زمین ہمیں جانتی ہے، تو پھر منہ بند کرنے کے لیے کبھی غدار تو کبھی کافر تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ، یہ چلتا رہتا ہے، گویا وہی پرانا وہی سسٹم ہے۔ اور الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اپنے ورکرز میں۔ آپ دیکھیں نا جی 12 سال سے ہمیں باہر رکھا جا رہا ہے، ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں، آج بھی دہشت گردوں کے نشان پہ ہم ہیں، حکومتیں اور لوگ کر رہے ہیں، وطن کی دفاع ہماری ذمہ داری ہے، دفاع کے مزے کوئی اور لے رہے ہیں، وطن کی دفاع ہم پہ ہو رہی ہے۔ آج بھی پختون پانی بھی بہہ رہا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے، اسلام آباد سے آج بھی آواز آئے گا، صبر کرو، ٹھہرو، تھوڑا اور دیکھو۔ وطن کی دفاع آپ کی ذمہ داری۔ اس بجٹ میں آپ دیکھ لیں